عشق بازار بکاندہ کہنی بخت دسا کے آندہ کہنی. جو چاہتا ہے کہ جس کو اچھا بخت مل جائے ذرا دل سے کہہ دے عشق بازار بکاندہ کہنی بخت دسا کے آندہ کہنی. ماشاءاللہ کھڑے ہو کر ذرا استقبال کیجئے. ہمارے مہمان خطیب آ چکے ہیں اور بہت فاضل دوست ہیں. میں زندگی میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں. کرسی لے آؤ بھائی. میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اس لیے کہ الحمدللہ والد گرامی کی نسبت سے بڑے بزرگوں اور علماء کی زیارت ہوئی، مگر جو چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نوجوان، اور یہ شخص علم کا سمندر ہے. یاروں کے یار ہیں، دوستوں کے دوست ہیں. اسپیکر کی آواز کھول ذرا. کیونکہ یہ عید کے دن ہیں. حضرت غالباً صبح نماز کے بعد سے گوجرانوالا سے چلے ہیں. ٹریفک کا مسئلہ تھا، سواری کا مسئلہ تھا. بحمدہ تعالی آپ تشریف لا چکے ہیں. آپ کی آمد پر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا. چشم ما روشن دل ما شاد، موسٹ ویلکم. جی آیا نو ست بسم اللہ سجن آمن تے اکھی ٹھر دن. کتھیں تو سہیں بول پو نہیں، ذرا دل سے کہو. یہ رمضان المقدس کی آخری سحری سال کی پھر ملاقات ہوگی. اے اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اس کے سارا سال اس مقدس مہینے کا صدقہ حسین بن جائے. اے اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اسے سارا سال اتنا رزق دے جس ریشوں سے تو نے ان مومن اور مسلمان لوگوں کو ثواب عطا فرمایا ہے. تو تقریر سننے کا موڈ ہے آپ کا؟ جو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ سارے موڈ میں بیٹھے ہیں، سننا چاہتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم پیچھے. یہ اگلے والے تو حضرات ٹھیک ہے، ذرا پیچھے والے حضرات ذرا قریب قریب آ جائیں تاکہ خطاب شروع ہو جائے. اس سے پہلے انتظامیہ مسجد کی طرف سے میرے برادر مکرم علامہ مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب کو دستار پیش کی جاتی ہے، اور ایک دستار ہم اپنے مہمان خطیب حضرت علامہ فاضل جلیل عالم نبیل خطیب نکتہ داں حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن یعقوبی صاحب جو میرے پیر کے شہر سے آئے ہیں. برادر مکرم فرما رہے ہیں کہ پہلے مہمان کو دستار پیش کی جائے پھر میزبان کو. اور انشاءاللہ العزیز 23 اگست کو اسی مسجد میں شہباز خطابت ابوالکلام حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے نوجوان خطیب ہیں. آپ نے پہلے بھی سنا، اب بھی رنگ دیکھنا. جمعۃ المبارک پر یہاں خطبہ دیں گے، اور پھر میرے محسن، میرے باکمال محسن حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد رفیق احمد مجددی صاحب جو حضرت شہباز خطابت ابوالبیان حضرت علامہ سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر اور جانشین ہیں. انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے پر یہ جس طرح پروگرام بنا آپ ان کو بھی دیکھیں گے، زیارت کریں گے، اور دل خوش ہو جائے گا. آپ کا دل گواہی دے گا کہ اہل سنت کے علماء کو اللہ نے کتنا حسن دیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھتے رہیں. اب بلا تاخیر وقت کو ضائع کیے بغیر حضرت کو تھکاوٹ بھی ہے کہ طویل سفر کرنے کے بعد آپ بحمدہ تعالی شاہی جامع مسجد توتنا والی میں تشریف لائے. اب ہوش و گوش کو سنبھال کر بیٹھیں. ان کے ایک ایک جملے پر
جملے کے ایک ایک لفظ پر، لفظ کے ایک ایک حرف پر آپ نے سننے کا حق ادا کرنا ہے اور داد دینے کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اب ذرا جو جاگ رہے ہیں وہ ثبوت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، یوں نہیں، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمان صاحب یعقوبی۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ منتهاه قائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبي العربي القرشي المكي المدني صاحب الوجه الجميل وطرف الكحيل وخد الأثيل وصاحب الكوثر والسلسبيل الذي نوره أنور وبرهانه أزهر ودينه أكمل وسورته أجمل وحوائج أقضى وشفاعة أمضى ونصره مؤيد وجسمه وعبد ورسمه أوحد واسمه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وقد قال الله مولى تعالى في تنزيله المجيد قول أحسن وخطابه متقن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وفي مقام آخر قال الله مولى تعالى إنه لقول رسول كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا ونبينا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بآواز بلند پڑھیے وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك كما كان حقك بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر. نہایت واجب الاحترام فضیلت الشیخ شہباز خطابت وحید العصر حضرت العلام سید احمد فاروقی زیدہ مجدہ، علماء کرام اور احباب اہل سنت اور ارباب محبت، مجھے حیرت ہے، خوشگوار حیرت ہے کہ نصف اللیل سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے لیکن آپ کی محبت میں فرق نہیں ہے، اور یہ یقیناً فاروقی صاحب کی تربیت کا اثر ہے. تو خداوند قدوس ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے اور ان کے علم و عرفان اور ان کی مسائی جمیلہ کو جاری و ساری رکھے. تو انہی کی محبت کی بنا پہ میں سرزمین مقدس میں ملتان شریف میں حاضر ہوں اور اس جگہ پہ. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق انیق مرحمت فرمائے، اور اس بڑے خطیب کے آگے، بھئی کعبے کے چراغ کے آگے مسجد کا دیا تو نہیں جلتا، تو ہم چند کلمات کہیں گے اور کوشش ہوگی کہ خیر الکلام مقلہ ومجلہ ولم یمل، تو آپ کی محبتیں بھی شامل رہیں گی. تو یقیناً کچھ کلمات کہیں گے جو اس رات کے صدقے میں ہمارے لیے چراغ حیات بھی بن جائیں اور پروانہ نجات بھی بن جائیں. فاروقی صاحب، چونکہ بندے سارے میں دیکھ رہا ہوں الا ماشاء اللہ سارے یہ اسیر زلف مصطفیٰ ہیں، اور یہ آپ ہی کی خطابت کا اثر ہے کہ نخچیر چشم ماتغاں ہیں، اور یہ
عاشقوں کا جم غفیر ہے اور عاشقوں کی بھیڑ ہے. اور ہمارے اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ کوئی بھی رات، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی برہا، کوئی بھی دقیقہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی قدم اور کوئی بھی نقش قدم اس وقت تک تمام اور پورا نہیں ہوتا جب تک عشق محمدی کے رنگ میں رنگا نہ جائے. تو آپ کے سامنے بہت لمبا چوڑا میں نے بیان تو نہیں کرنا، لیکن عرض کرتا چلوں کہ جو رات گزری ہے یا ممکن ہے کہ گزر رہی ہو، ایسے نہیں انتخاب کر لیا. یہ رات ہے لیلۃ القدر، یعنی تنزیل القرآن من ذی قدر علی رسول ذی قدر لامت ذی قدر، کہ اس عظمت والی رات میں عظمت والے خدا نے عظمت والے رسول کے اوپر اس امت کو عظمت دینے کے لیے قرآن کو اتارا. تو سب سی تفسیر جو علماء نے کی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب بات یہ ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک اب سارا قرآن پڑھ لیجئے تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں پورے قرآن میں آپ کو دو ہی مضمون نظر آئیں گے، دو ہی مضمون نظر آئیں گے، یا مدح رسول نظر آئے گی یا رسول کے دشمن کی قدح نظر آئے گی. یعنی کہیں آپ کو نبی کے دوستوں کی خدا منقبت بیان کرتا ہوا دکھائی دے گا اور کہیں نبی کے دشمنوں کو خدا بچھاڑتا ہوا دکھائی دے گا. تو گویا کہ امام سبکی نے کہا من تأمل القرآن وجدہ تاسحا بتعظیم عظیم بقدر النبی، جو نور عقل اور نار عشق سے قرآن کو پڑھے تو اس پہ اظہر من الشمس اور ابین من الامس ہوگا کہ سارا قرآن محمد کی نعت ہے. تو ہر جدید و عتیق، ہر نقش تخلیق، ہر جلوہ گاہ ظہور، ہر قالب گل، ہر لباس وجود اپنے وجود شہود میں، اپنے قیام و قعود میں، اپنے قالب اصلی میں، اپنے جال بسیط و مرکب حیت اصلی میں مسلسل طلب ہے، مسلسل التجا ہے، مسلسل دعا ہے. کس میں؟ اس حضور عالی میں کہ جس کا گنبد خضرا ہے، جس کا گنبد خضرا ہے کہ یا رسول اللہ. آپ نعرہ لگاتے ہو نا یا رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حبیبی یا نبی اللہ تو ظرف عالی، میرا دامن خالی، یا نبی اللہ میرے لائق جو توجہ بنتی ہے مجھ پہ کیجئے. یہ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، محفل کی جان روح مطلب کیا ہے؟ میلاد کا، معراج کا، قدر کا، برات کا، معراج کا. تو یاد رکھ لو سب کا روح مطلب ایک ہے کہ کملی والے آقا تشریف لے آؤ. اب خدا نے 3 راتیں دیں، حضرت فاروقی جی، خدا نے 3 راتیں دیں. ایک دی معراج کی، وہ رکھی رجب میں، اور ایک دی برات کی، وہ رکھی شعبان میں. ایک دی قدر کی، وہ رکھی رمضان میں. تو معراج کو کیا رکھا جو پہلے رکھی؟ برق سے تیز تر براق، برق سے تیز تر براق، ملک عصا، فلک پیما، ستارہ جبیں، گردو رکاب، کرن رفتار، نظر بر قدم، قدم بر نظر، کرم فل کھال، ریحان اس کا چارہ، بلندی پہ اس کا ستارہ، کہ اوپر بیٹھا ہے کملی والا پیارا. تو معراج کی رات کیا ہوا؟ عبد کا عروج ہوا. ابھی تمہیدی کلمات ہیں. معراج کی رات کیا ہوا؟ عبد کا عروج ہوا. اور قدر کی رات کیا ہوا؟ نہیں، برات کی رات کیا ہوا؟ حق کا نزول ہوا. معراج عبد کا عروج، برات رب کا نزول. جانزل ربنا کما
کانا یلیق بشانہ، تو خدا کا نزول جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اور لیلۃ القدر کو کیا ہوا تو کہا انا، ضمیر متکلم علی الغیر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. ہم نے کیا، میں نے نہیں کیا. خدایا تو ایک ہے، وحدہ ہے، نہ تیری ند، نہ تیری ضد، نہ تیری حد، نہ تیری صد، نہ عقل میں معقول، نہ درک میں مدرک، نہ حس میں آتا ہے، نہ فلسفہ تجھے پاتا ہے، نہ طائر تیز پرواز عقل تجھ تک جاتا ہے. تو تجھے مولا تو نے کہا کیا کہ ہم نے اتارا. معلوم ہوا مسجدیں سبھی ہیں مگر اس مسجد کی بڑی شان تو بنانے والا جب تعارف کروائے گا تو چھوٹی بند گلی کی مسجد سے نہیں کروائے گا، بہت دن زکریا والی بڑی مسجد سے کروائے گا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوں گی مگر جس نے تعارف کروایا ہوگا اس نے تاج محل سے کروایا ہوگا. بڑی بڑی تقریریں کی ہوں گی مگر قبلہ فاروقی صاحب نے اپنی کوئی خاص میلاد والی تقریر کا تعارف کروایا ہوگا. اور عرض کرتا چلوں بڑی بڑی تصویریں ہوں گی مگر مصور پکاسو نے اپنی حسن کارکردگی اور اپنا شاہکار اور اپنا ماؤتھ پیس اور اپنا ماسٹر پیس جو ہوگا اسی سے اپنا تعارف کروایا ہوگا. تو یہاں بھی خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے محمد پہ قرآن کو اتارا ہے. تورات اسی نے اتاری، تعارف نہیں کروایا. انجیل اسی نے اتاری، تعارف نہیں کروایا. زبور اسی نے اتاری، تعارف نہیں کروایا. صحف موسیٰ اسی نے اتارے، تعارف نہیں کروایا. اسفار ایوب اس نے اتارے، تعارف نہیں کروایا. مواعظ یعقوب اس نے اتارے، تعارف نہیں کروایا. نامہ جرجیس اس نے اتارا، تعارف نہیں کروایا. جب تعارف کی باری آئی تو کہا ہم نے، میرے حبیب ہم نے اس میں نازل کیا. کسے؟ اسے بھی چھپا دیا. کہاں کیا؟ اسے بھی چھپا دیا تاکہ تم ڈھونڈتے رہو اور ہم عظمتیں دیتے رہیں. علماء نے دو قول کی حضرت علماء نے، ایک ہے علماء کا قول، ایک ہے عاشقوں کا قول. علماء نے لکھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا. تو سبحان اللہ، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک. لیکن یہاں بات بنی نہیں. عزت مصطفیٰ، آن مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کیسے نظر آئے گا؟ تو علماء نے کہا وہ اس طرح نظر آئے گا کہ اگر ہم دل مصطفیٰ ہی کو لوح محفوظ مان لیں، اسی کو ہم سب کچھ مان لیں، تو کہنے دیجئے کہ قرآن کا ایک نزول فتویٰ لگتا ہے تو لگے. ایک قرآن کا نزول دفعتن ہے اور ایک قرآن کا نزول نجمن ہے. یعنی کہ قرآن اترا سارے کا سارا اور قرآن اترا تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ کہو گے مولانا کیا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو میں بھی طالب علم ہوں عربی کا. ایک ہے تنزیل، ایک ہے انزال. تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا، انزال کہتے ہیں دفعتن اترنا. تو انا انزلناہ کملی والے دفعتن پورا قرآن تیرے سینے میں اتار دیا ہے. اس کے اوپر دلائل ہیں، مقامات ہیں. تو کہا ہم نے قرآن کو اتار دیا. تو قرآن اترا. یہ کیوں بیٹھے ہو راتوں میں، کیوں بیٹھے ہو گھر بار کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، تعلق سارے چھوڑ کے، کملی والے سے تعلق کو جوڑ کے؟ بھئی قرآن اترا ہے. اور لیلۃ القدر کا شان کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی عزت و عظمت یہ ہے کہ اگر میزان کے دو پلڑے ہیں، 1000 رات ایک طرف ہو، یہ اکیلی رات ایک طرف ہو، یہ وزنی ہوگی. وزنی کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت جلیل کیا ہے؟ نکتہ جمیل کیا ہے کہ یہ کیوں ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ انا انزلناہ، ہم نے اس میں قرآن اتارا ہے. تو یہ ظرف بنا اور قرآن اس سے گزرا تو جہاں سے قرآن گزر جائے کی بلا اس رات کی عظمت یہ بن جائے اور جہاں قرآن جا کے ٹھہر جائے. نزلہ علی قلبی کا کملی والے یہ قرآن ہم نے تیرے دل پہ اتار دیا تو جہاں سے قرآن گزر جائے وہ 1000 ماہ کی راتوں سے افضل ہو جائے اور عقل بشر سے برا ہو جائے. اور جہاں قرآن ٹھہر جائے اس کا مقام بشر کی عقل میں کہاں آنے والا ہے بھائی؟ بہت اچھے. قرآن کی چاہے جو بھی تعریف کر لیں، زملکانی، زرکشی اور سیوطی،
المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ بنقل متواتر، یہ تعریفات کی جاتی ہیں کہ قرآن اس کو کہتے ہیں، مگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو بتا تو کون ہے، تیری تعریف کیا ہے، تیرا چہرہ کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تیری بہار کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے؟ تو وہ کہتا ہے چھوٹی سی بات ہے، پلے باندھ لو، قرآن کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، میں کملی والے کی گفتگو کا نام ہوں، انہ لقول رسول کریم، میں کرم والے رسول کی گفتگو ہوں۔ تو اب ہم سمجھے یہ معجزہ کیوں ہے اور باقی کیوں ہے۔ تورات دی موسیٰ کو، تورات کا معنی قانون، انجیل دی عیسیٰ کو، انجیل کا معنی خوشخبری، زبور دی داؤد کو، زبور کا معنی ٹکڑے، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، تورات بدل گئی، قرآن بدلا نہیں، وہ ہے مبدل، یہ ہے غیر مبدل، وہ ہے محرف، یہ ہے غیر محرف، وہ اب تو دائمی نہیں مگر یہ تو مستمرہ مستقرہ الی یوم الدین ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کملی والے ان کو تو میں نے معجزے دیے، تیرا پیکر میں نے معجزہ بنا کے بھیجا، تیری زبان بھی معجزہ، تیرا بیان بھی معجزہ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن قبلہ اپنا تعارف بعد میں کرتا ہے، بعد میں کرواتا ہے، پہلے کملی والے کا وصف بیان کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد تحقیق کے لیے ماضی پہ آتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ نور کیا ہے؟ اے نور الانوار سر الاسرار احمد المختار، کتاب مبین آگے آ گئی۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی یا ایھا الناس، اے لوگو، عرب والو، عجم والو، شرق والو، غرب والو، روس والو، توس والو، عصر قدیم والو اور عصر جدید والو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تم رب کے ہونے کی دلیل مانگ رہے ہو تو ہم نے تو رب کے ہونے کی بہت سی دلیلیں اپنی کائنات میں بچھا رکھی ہیں۔ فرقد فلکی پہ دیکھو تو اس کا جلال ہے، گلقد اردی پہ دیکھو تو اس کا جمال ہے، صبحوں کے چہرے درخشاں میں، دوپہر کے جلوے تاباں میں، چاندنی رات میں، بیگی برسات میں، گلوں کی گل فروشی میں، نغمہ ہما کے طوفان میں، چلتی نہر میں، اچھلتی لہر میں، نکلتی شعاع میں، جنبش ہوا میں، باد صبا میں، شہباز کی پرواز میں، کوئل کی آواز میں، کمریا کی کوک میں، مور کی ہوک میں، آفتاب کے روپ میں، ماہتاب کی دھوپ میں، آفتاب کی دھوپ میں، ماہتاب کے روپ میں، ستاروں کی ضو میں، چراغاں کی لو میں، ید بیضا کے پرتو میں، برکے تجلی کی رو میں۔ بہت ساری دلیلیں بنا رکھی ہیں مگر جتنی دلیلیں ہیں یہ سب خام ہیں، یہ جتنی دلیلیں ہیں یہ سب صامت ہیں، یہ جتنی دلیلیں ہیں یہ سب خاموش ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پروگرام یہ دیا کہ ہم ایسی دلیل دیں گے جس کا چہرہ میرا جمال ہوگا، ہم ایسی دلیل دیں گے کہ سجدہ میرا، آستانہ اس کا، ہاتھ اس کا، خزانہ میرا، میرا کرم اس کی باہوں میں، میری منزل اس کی راہوں میں، میری خلقت اس کی باہوں میں، میری منزل اس کی راہوں میں، میرا درد اس کی آہوں میں، کلمہ میرا، کلام اس کا، مصلی میرا، امام اس کا، ہاں زبان اس کی، بیان میرا، طبیعت اس کی، مشیت میری، مشیت اس کی، شریعت میری، اور وہ رسول بنا کے بھیجوں گا کہ جو عین قرآن ہوگا، حامل قرآن ہوگا، ناطق قرآن ہوگا، اور جو کرے گا یہ کہ ہلاکت کو شہادت کر دے گا، سفر کو ہجرت کر دے گا، عادت کو عبادت کر دے گا، اسلام کو زندگی کر دے گا، ایمان کو بندگی کر دے گا، بے زر کو بو زر کر دے گا۔ میرا رسول ایسا رسول ہوگا، عظیم الشان رسول ہوگا۔ تو کہا برہان من ربکم، تو برہان دلیل ہے نا جناب، تو دوسری بھی دلیلیں ہیں، کملی والا بھی دلیل ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دوسری دلیلیں ہیں دعویٰ ثابت کریں یا نہ کریں، مگر برہان وہ دلیل ہے جو دعویٰ ثابت کر چکی ہو، جو دعویٰ ثابت کر چکی ہو اسے برہان کہتے ہیں۔
اور میں عرض کرتا چلوں برہان کی کچھ قسمیں، ایک برہان جدلی ہے یہ مناظرین کے سامنے، ایک برہان سفستی ہے یہ دھوکے بازوں کے سامنے، اور ایک برہان قطعی ہے یہ حقیقت پسندوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور ایک برہان خطابی ہے جو عوام الناس کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اور یہ کون سی برہان ہے؟ یہ برہان حقیقی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کملی والے جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ تجھے دیکھ لے، اور جس نے تجھے دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ تو اپنے وجود پہ جس وجود کو دلیل بنایا اس کا نام ہے برہان۔ ابھی گفتگو چلے گی، اور کہا میرے حبیب تیرا بھی وجود ہے اور یہ اپنے مقام پہ دعویٰ ہے، اب اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، تو کہا کملی والے تیرے وجود کے اوپر ہم نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن اتار دیا، یہ تیرے وجود پہ دلیل بن گیا، تیرے وجود پہ دلیل بن گیا۔ تو جس نے تجھے دیکھنا ہے تو اگر دلیل میں نقص ہوگا تو دعوے میں ہوگا۔ تو میرے حبیب اس کو میں نے قرآن بنایا، تو قرآن کی صفت کیا ہے؟ پہلی لا ریب فی، کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور حبیب تیرا مقام کیا ہے؟ تو محمد ہے، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو حق ادا نہیں، اور ربانی علماء کہیں تو حق جدا نہیں۔ وہ کہتے ہیں آدم کا معنی گندمی رنگ کا، نوح کا معنی جو بلند ہو، شیش کا معنی کثرت والا، ادریس کا معنی جس کا درس جاری ہو، ہارون کا معنی جو سپہ سالار ہو، موسیٰ کا معنی جس کا تابوت پانی سے نکلے، عیسی مسیح کا معنی جو مس کرے تو زندگانی دے دے، یحییٰ کا معنی جو زندہ ہو، زکریا کا معنی جو جولی بھر دے، یسع کا معنی جو قائم ہو، الیاس کا معنی جو دائم ہو، اور محمد کا معنی جو سر سے لے کر پاؤں تک تعریف کیا ہوا ہو۔ تعریف کس کی ہوگی؟ ایک نتیجہ میں نکالنے دیجئے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور اس کا آغاز یہاں سے حضرت ہو رہا ہے لا ریب فی۔ ابھی کتاب پڑھی نہیں، میں نے ارسطو کی کتاب اٹھائی تو اینڈ میں پتا چلا شک ہے کہ نہیں، میں نے افلاطون کی اٹھائی بعد میں پتا چلا شک ہے کہ نہیں، میں نے بیکلیروس کی اٹھائی بعد میں پتا چلا شک ہے کہ نہیں۔ جس فن کی آپ کتاب اٹھائیں گے بعد میں نتیجہ نکالیں گے، مگر واہ رب محمد تیرا کیسا پیارا قرآن ہے۔ ابھی قرآن شروع ہوا، مالک نے کہا لا ریب فی، اس میں شک کی جگہ نہیں، اس میں شک کی جگہ نہیں، لال نفی جنس کی ہے، اور جنس کی نفی نو کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے، تو کہا اس لیے نہیں کہ انہ لقول رسول کریم، کہ جس کے منہ سے نکلا ہے اس منہ میں عیب نہیں، قرآن میں ریب نہیں، مصطفیٰ میں عیب نہیں۔ جو قرآن میں صورت ہے وہ مصطفیٰ میں سیرت ہے، جو قرآن میں قال ہے وہ حبیب میں حال ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور گرامی قدر عرض کرتا چلوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا قول دیکھا کہ بہت جلد حضور کے فرمان پہ اس کا فرمان اترتا ہے، تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انی ارا ربک یسارع فی ہواک، اے فی رداک، ہوا بمانا رضا یہاں پہ، کہ میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی رضا کو پورے کرتے بڑی جلدی کرتا ہے، یعنی جو ہی ارمان آتا ہے تو ہی حق کا فرمان آتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ تو نے تورات لینی ہے تو تور تک آ جا، اور داؤد تو نے لینی ہے جانب غربی تک آ جا، اور عیسیٰ تو نے لینی ہے تو کوہ زیتون تک آ جا، اور میرے محمد تو نے لینی ہے تو آگے آگے چل، یہ جبریل تیرا بستہ اٹھا کے تیرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ ہم اس پہ ایک دلیل دیں گے، ہم اس پہ ایک دلیل دیں گے، جو حضور کی ادا ہے وہ خدا کی رضا ہے، اور جو حضور کی طبیعت ہے وہ خدا کی مشیت ہے۔ حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور دل میں ارمان ہے کہ رخ بیت المقدس سے بیت اللہ ہونا چاہیے، پڑھا دوسرا پارا آپ نے، تو ابھی یہ ارمان دل میں مچل رہا ہے،
اور رخ انور بار بار اوپر کر رہے ہیں. آپ کہیں مولانا بار بار ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ تو بار بار ترجمہ ہم نے قبلہ تقلب سے نکالا. تقلب میں باب تفعل سے ہے اور خاصا اس کا تکلف ہے، یعنی کہ بار بار حضور چہرہ اوپر کر رہے ہیں، چہرہ نیچے کر رہے ہیں. تو جو تاخیر ہوئی اور جو وحی آئی وہ یہی آئی. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. قد جب مضارع پہ آتا ہے، مختصر المعانی کا قاعدہ ہے، قد جب مضارع پہ آتا ہے تو تکسیر کا فائدہ دیتا ہے، کبھی کبھی تقلیل کا دیتا ہے. تو یہاں تکسیر کا فائدہ ہے کہ کملی والے تاخیر اس لیے ہوئی ہم کثرت سے تیرا چہرہ دیکھ رہے تھے. فاروقی صاحب ہم تو کثرت سے تیرا چہرہ دیکھ رہے تھے. رہی قبلے کی بات، قبلتن جو بھی ظرف مکان ہے، ذرے سے لے کے دور تک توجہ تو کر دے کعبہ ہم بنا دیں گے. قبلتن ترباہ کہہ دیا. تو گرامی قدر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن حضور کی اداؤں کا نام ہے، اور اسی کو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن ہے. اور ایک دوسری روایت ہے کأن خلقہ القرآن، کہ گویا یہ اللہ کا ادب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن ہے. یعنی کہ اگر آپ نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے چہرہ تو قرآن کا پارا دیکھ لو، قرآن کا پارا دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لو. جو قرآن میں توجہ کیجئے، جو قرآن میں حال کال ہے وہ رسول میں حال ہے. ہمیں وہ جو آیت ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر تم شک کرتے ہو اس میں جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کی تو تم ایک کام کرو فأتوا بالسورۃ من مثلی، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ. ایک تو یہ ہے، اور دوسری ترکیب کے پتہ کیا جو قاضی بیضاوی نے نقل کی وہ من تمثیلیہ بنے گا کہ اگر تم شک کرتے ہو میرے بندے میں تو میرے بندے کی مثل لے آؤ. قرآن بھی بے بدل، مصطفیٰ بھی بے مثل، یہ بھی با کمال وہ بھی با کمال، یہ بھی عرفہ و اعلیٰ وہ بھی عرفہ و اعلیٰ، یہ بھی دائمی وہ بھی دائمی. میں اصلی نہیں کہہ رہا، یہ بھی دائمی وہ بھی دائمی. اور ایک نقطہ خاص عرض کروں گا جو فتاوی شامی میں ہے. وہ کیا نقطہ ہے کہ قرآن افضل ہے کہ رسول خدا افضل ہے. تو یہ مسئلہ چھڑا تنویر الابصار میں، یہ مسئلہ حضرت چھڑا، اور علامہ حسکفی نے کہا کہ مقام کو چھوڑا، اور ابن عابدین نے حل کرتے کہا کہ مسئلہ مصعبہ جدہ. تو اعلیٰ حضرت نے نیچے لکھا کہ اس میں کیا مشکل ہے. قرآن ایک ہے لفظی، ایک ہے قرآن قدیمی، قرآن معنوی. جی صفت، تو صفت قدیم ہے، لفظ اس کا جدید ہے. تو جو لفظ آپ بولو گے اس میں تغیر ہوگا، تو تغیر ہونا، تبدل ہونا، آنا جانا مٹنا، یہ آپ کی حوادث کی سمات ہیں. تو اس حیثیت سے یہ قرآن لفظی ہے تو یہ مخلوق ٹھہرا. اور کملی والے اول ما خلق اللہ نوری، حضور سب سے پہلی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، لہذا حضور قرآن سے افضل ہوئے. اور اس اعتبار سے کہ قرآن معنی قدیم ہے، قائم بذات اللہ ہے، اس اعتبار سے قرآن افضل ہوا. حقیقت قرآنیہ اور حقیقت محمدیہ اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں. قبلہ میں عرض کروں گا حقیقت محمدیہ اور حقیقت کعبہ اور حقیقت قرآنیہ ہم تو محمد مصطفیٰ کے دربار ہی سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ کرم والے رسول کی گفتگو ہے. تو یہ گفتگو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ بڑی مشکل ہے. مگر قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو آسان کیا ہے. تو کیسا آسان ہے؟ توجہ تو کیجئے کیسا آسان ہے. الفاظ مؤتلفہ اس میں، الفاظ مطوفہ اس میں، حروف زماں اس میں، حروف مکان اس میں، حروف عالیہ اس میں، حروف زلقیہ اس میں، حروف انطباقیہ اس میں، مواربہ اس میں، مشاکلہ اس میں، مضافجہ اس میں، جدل اس میں، مثل اس میں، حسر اس میں، قصر اس میں، استعارہ اس میں، اشارہ اس میں، ائتلاف اللفظ مع المعنی اس میں، ائتلاف اللفظ مع اللفظ اس میں، رد العجز عن الصدر اس میں، مذہب کلامی اس میں بہت بلند ہے. ذکر اولین اس میں، ذکر آخرین اس میں، ذکر مرسلین اس میں، رد مشرکین اس میں، رد یہود اس میں، رد مجوس اس میں، علوم خمسہ اس
اس میں بہت بلند قرآن ہے، مگر کہا حبیب بلا رتب بلا یابس الا فی کتاب مبین، کہ سارے علوم قرآن کے سفینے میں اور سارا قرآن مصطفیٰ تیرے سینے میں، سارا قرآن تیرے سینے میں۔ تو حضور بھی معجزہ، کہ حضور کا وجود اللہ کے وجود کو ثابت کر رہا ہے۔ تو کہتے ہمیں حضور سمجھ نہیں آتے، اگر سمجھ میں آ گئے تو وہ معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل سے برا ہو اور فہم سے ما سوا ہو۔ تو حضور کی بشریت بھی معجزہ اور حضور کی نورانیت بھی معجزہ، اور حضور پہ قرآن اترا وہ بھی معجزہ۔ تو کہا کملی والے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے ان کو ندا دے دے، جتنے نبی تھے دو ہی کام کرتے رہے، یا دعوت الی الحق یا دعا الی الحق، یا حق کی طرف پکارتے رہے یا حق کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مگر پہلے معجزہ دکھایا۔ صالح نے اونٹنی دکھا دی، موسیٰ نے عصا کو دکھا دیا، عیسیٰ نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ میرے حبیب تجھ سے معجزہ مانگے تو تو نے کیا دکھانا ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، پلٹ کے میری پچھلی زندگی دیکھو، میری زندگی کیسی برائے بندگی ہے، کوئی داغ نہیں، کوئی سراغ نہیں، سراپا چراغ ہے، سراپا طاہر ہے، سراپا مطہر ہے، کہو سبحان اللہ۔ 40 سالہ زندگی کو دیکھو، ریب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، سر انور سراسر سر الہی سے معمور ہے، مخزن دانش و شعور ہے، درۃ التاج فرق ارجمندی ہے۔ میرے نبی کی جبین کو تو دیکھو نور مبین ہے، میرے نبی کی بینی تو دیکھو مدخشان رنگینی ہے، میرے نبی کی بینی کو دیکھو مصحف کی نشانی ہے، میرے نبی کے مشگاں تو دیکھو اعراب قرآن ہے، میرے نبی کا شانہ تو دیکھو، میرے نبی کا شانہ تو دیکھو نبوت کا کاشانہ ہے، میرے نبی کے شکم کو تو دیکھو لوح صندلی ہے، میرے نبی کی جبین تو دیکھو بیت حمد کبریا ہے، میرے نبی کی نگاہ تو دیکھو ما زاغ البصر وما طغا ہے، میرے نبی کا قدم تو دیکھو کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی فرش پہ کبھی عرش پہ، کبھی کونین پہ کبھی کوسین پہ۔ چہرہ نورانی، فاروقی صاحب چہرہ نورانی، اور قدم ہے کہ بوسہ گاہ جبرائیل ہے، قدم ہے کہ نقش بندگی ہے، اور میرے نبی کا قدم وہ قدم کہ شکست سنگ سنم ہے، رنگ بہار ارم ہے، میرے نبی کا قول وہ قول ہے کہ قرآن کا نور ہے، حدیث کا ظہور ہے۔ تو کہا کملی والے یہ جو کافر ہے نا، کافر ابھی وہی نہیں اتری، جبریل انہوں نے نہیں دیکھا، تجھی کو دیکھا ہے، تو تجھی کو دیکھا ہے تو انہی کے منہ سے تجھے صادق بھی پکاروں گا، تجھے امین بھی کہلواؤں گا۔ تو سبھی نے کہا تو صادق ہے، تو امین ہے۔ لغات اٹھا کے دیکھیے صادق کس کو کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں جس کے قول میں فرق نہ ہو، امین کہتے ہیں جس کے فعل میں فرق نہ ہو۔ تو کہا کملی والے تیرے قول کو میں نے قرآن کر دیا، تیرے فعل کو میں نے ایمان کر دیا۔ قول کو قرآن کر دیا، فعل کو ایمان کر دیا، تو کیا کہنے میرے رسول کے، کہو سبحان اللہ۔ فرق دے فلکی ان کی جناب میں، سر بر زمین نیاز ہے، سر بلنداں ان کی کسر رفعت کا فرش پا انداز ہے، طائر تیز پرواز عقل کے وہاں بال پر شکستہ ہیں، سمند سباگاہ میں خیال کے وہاں اوخام بستہ ہیں، سنبلے جلی دموں کو ان کے ترہ شائستہ سے کوئی مناسبت نہیں، ان کے نور مطلق ظہور مطلق، ان کی ورود کے آگے، ان کے جلال مطلق جمال مطلق کے آگے رنگ رخسار سحر فق ہے، سینہ ما شک ہے، مرأت خیال کو سکتا ہے، چراغ صبح سے سکتا ہے، اور عرض کرتا چل مرجان بے جان ہے، اور میرے نبی کا حسن، قرآن کیا ہے مصطفیٰ کا حسن، قرآن کیا ہے مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کا حسن کیا ہے؟ مصطفیٰ کا حسن وہ ہے اگر موسیٰ دیکھ لیتا تو ارینی کہنا چھوڑ دیتا، اور میرے نبی کا حسن وہ حسن ہے کہ اگر یوسف دیکھ لیتا تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دیتا۔ میرے نبی کا حسن وہ حسن ہے کہ رخ حور سے صاف تر ہے، آئینہ بلور سے شفاف تر ہے، بددہا چہرہ
والشمس سہرا ما زاغ بصر ما طغى نظر والفجر پیشانی لعمروں کا جوانی چہرہ نورانی جلوہ سبحانی آنکھ مستانی سرما من رعانی زلف ہے کہ رشک مشک خطانی. کیا کہنے میرے رسول کے، نوری اس کے نوکر، ناری اس کے چاکر، غلمان اس کے قربان، رضوان اس کے دربان، حوریں اس کی کنیز، فرش اس کا مسلح، عرش اس کی تجلی، توحید اس کا پیغام، کوثر اس کا جام، محمد اس کا نام اور حبیب اس کا مقام. اور عرض کرتا چلوں اگر آپ سے کوئی یہودی کہے کہ اپنے نبی کا معجزہ دکھاؤ تو گھبرانا نہ، عیسائی کہے شرمانا نہ، اٹھنا اور اٹھ کے قرآن آگے کر دینا. میں خود نہیں کہتا، علامہ سیوطی 2 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں اور 92 مرتبہ یا 70 مرتبہ جاگتے سرکار کا جلوہ دیکھا ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الاتقان میں، معجزۃ الانبیاء انقرضت بانقراض اعثارهم وامثالهم ومعجزۃ نبینا محمد مستمرۃ مستقرۃ الی یوم الدین، کہ گرد سے ایام کی سنگینی سے اور مرور زمانہ کی رنگینی سے نبیوں کے معجزات دفن ہو گئے، مگر محمد مصطفیٰ کا معجزہ قیامت تک کے لیے جاری بھی ہے، ساری بھی ہے، طاری بھی ہے. حضور کا معجزہ جاری ہے. آپ کہیں گے دلیل دو، تو میں کہوں گا آپ دلیل کو پلٹا دو اور اسے بولو مصر کے میوزیم میں جناب موسیٰ کا عصا پڑا ہے اور جب گراتے تھے زمین پہ تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اژدہا بنتا تھا، اور پتھر پہ پٹکتے تھے تو 12 چشمے نکلتے تھے، اور پانی پہ مارتے تھے تو 12 رستے بنتے تھے. چلو رپی جی ذرا آپ بھی اٹھا کے عصا کو پٹکو زمین پہ، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ معجزے کے لیے ضروری ہے پیچھے صاحب معجزہ کا ہاتھ ہو، پیچھے صاحب معجزہ کا ہاتھ ہو. تو آج معجزہ ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے صاحب معجزہ کا ہاتھ نہیں ہے. باق کملی والے سب قرآن کو معجزہ مان رہے ہیں کیونکہ کملی والے تو زندہ ہے، تیرا ہاتھ ہے پیچھے، حضور کا ہاتھ ہے پیچھے، حضور کا ہاتھ ہے پیچھے. بہت اچھے، بڑی اچھی تقسیم ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. تو گزارش یہ ہے کہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ بڑا پیارا نعرہ ہے. یہ فرشتوں نے لگایا تھا، ریاض النظرہ میں ہے، اور نبی نے بار بار کہا یا علی یا علی یا علی، اور علی کا نام لینا روزوں میں بالخصوص. پھر دیکھو روزوں میں قرآن کا نزول ہوا اور نعت کے قرآن کی شہادت ہوئی. فاروقی صاحب تو نعت کے قرآن کا اگر سنی ذکر نہ کرے گا تو وہ کرے گا جس کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دیا. نہیں، آج ہم اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ضرور کریں گے. کرنا چاہیے کہ نہیں حضرت؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے نبی نے کہا قرآن ہی سے کریں گے. میرے نبی نے کہا، مجمع ہے بہت سارا، میرے نبی نے کہا جو آگے تھے وہ پیچھے آ گئے، جو پیچھے تھے وہ آگے ہو گئے. اور میرے نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، تم میں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، میں ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی، اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اہل بیت اور قرآن حتی یرد علی الحوض، جہاں تک کہ حوض کوثر میں جام پہ لا رہا ہوں گا، ادھر سے قرآن آئے گا، ادھر سے علی آئے گا. اب بتاؤ علی کو چھوڑیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. صدیق کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، علی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ صدیق صداقت کا مینارہ ہے، علی معرفت کا کنارہ ہے. صدیق طہارت کا، صدیق ہدایت کا ستارہ ہے، علی طہارت کا پارہ ہے. دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک کو نبی نے علم دیا، ایک کو نبی نے مصلی دیا، دونوں کی کیا بات ہے؟ کہو سبحان اللہ.
سبحان اللہ. تو جناب علی کے بارے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے بھی دکھ جاتے ہیں کہ تم نے یہ ذکر کیوں کر دیا. میرا پیغمبر کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اور علی مولا. سوائے ابن تیمیہ کے انا مدینۃ العلم اور اس کے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا انکار کرے سوائے اس کے. اس کی بدبختی ہے. تو مولا ہے جس کا میں اس کا علی مولا. اس کا شان ورود کیا ہے وہ کچھ اور بیان کرتے ہیں لیکن شان ورود اس کا وہی ہے جو اہل سنت بیان کرتے ہیں. آیت کا شان نزول ہوتا ہے, حدیث کا شان ورود ہوتا ہے. تو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یا رسول اللہ اس کا معنی تو بتا دیجئے, اس کا معنی کیا ہے؟ تو جو کان لگا کے سنا تو معنی یہ ہو رہا تھا. مولا کے ویسے کتنے معنی لغت اٹھا کے دیکھو, تاج العروس, مقاییس اللغہ, مفردات, تو ملا کے دیکھو تو مولا کے 18 معنی. مولا کا معنی جو قریب ہو, مولا کا معنی جو حبیب ہو, مولا کا معنی جو اقرب ہو, مولا کا معنی جو ولی ہو, مولا کا معنی جو چچا ہو, مولا کا معنی جو چچا زاد ہو, مولا کا معنی جو غلام ہو, مولا کا معنی جو امام ہو, مولا کا معنی جو ناصر ہو, مولا کا معنی جو رقیب ہو, مولا کا معنی جو نصیر ہو, اور مولا کا معنی جو حبیب ہو. خلیفہ کہیں معنی نہیں. اگر خلیفہ معنی ہوگا تو معنی ہوگا جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. یہ تو معنی بداہتاً عقلاً غلط ہے. تو معنی ہوگا جس کا میں حبیب ہوں اس کا علی حبیب ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے محبت میں جائز ہے کہ میں یوں کہوں کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا مطلب؟ شریعت ہماری, طریقت علی کی, اطاعت ہماری, مودت علی کی, بستر ہمارا لیٹے علی, لعاب ہمارا چوسے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے صنم گرائے علی, زماں زماں ہم مکان مکان علی, جہاں جہاں ہم وہاں وہاں علی. اور عرض کرتا چلوں جہاں جہاں ہم وہاں وہاں علی. میدان خیبر ہے اور یہ میں تاریخ سیوطی سے پڑھ رہا ہوں. 39 دن گزرے, میرے نبی نے کہا لأعطینہا ذہن رایا, یہ علم میں اسے دوں گا. یہ مقام تخصیص بن گیا. یہ علم میں اسے دوں گا کل جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے چاہے. جب کل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اشتکعینا, کیا کرو جناب علی کا ذکر تاکہ اوروں کو جرت نہ ہو. توحید کو بھی بیان کیا کرو تاکہ اور فضول باتیں نہ کریں. توحید انہوں نے کیا بیان کر دیں گے؟ الحمدللہ ہم رسالت والے ہیں, توحید بھی بیان کرنا جانتے ہیں اور شان صحابہ کرام بھی سمجھتے ہیں, شان اہل بیت بھی. یہ ہمارا وتیرہ ہے. تو کہا ہم یہ علم اسے دیں گے. اب جب وقت آیا تو کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں اشوب ہے ان کے, یعنی پانی آتا ہے. آپ نے فرمایا لایا جائے. تو دربار رسالت میں جناب علی آئے تو قبلہ حضرت علی کے آپ نے لعاب لگایا. تو حدیث میں آتے ہیں علی کی آنکھیں کھلی. اب کس طرح کھلی؟ دو ہی تشبیہ ہیں. اس طرح کھلی جس طرح کعبے کا در کھلتا ہے, اور یہ کہتے ہیں نہیں اس طرح کھلی جس طرح قرآن کا ورق کھلتا ہے. اب علی چلے, کہو سبحان اللہ آخری کلمات. اب علی چلے, اب علی چلے, میرے نبی نے علم دیا. علی چلے, ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے. علی چلے, جب علی چلے تو ایمان کے چراغ جلے. نوری امامہ, مصطفی جامہ, آنکھوں میں توحید الہی کے سر میں, زبان پہ نعت محمدی کے نغمے. علی چل رہا ہے شاہ شاہ, شاہ مردہ, شیر جزدہ, جلال ایسا کہ کفر کی کمر ٹوٹ رہی ہے, جمال ایسا کہ ولایت کی کرن پھوٹ رہی ہے. علی چلا, کافر جلا, علی بڑا, یہودی ہٹا, مرحب آیا کہتا ہے سمتنی امی مرحبا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی نے کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. لغت پہ غور کیا کہ مقام تخصیص میں جو بات ہوگی امتیاز سے ہوگی, اشتراک سے نہیں ہوگی. حیدر کیا ہے؟ فقط شیر نہیں, اسد بھی شیر, غضنفر بھی شیر, صفدر بھی شیر, عباس بھی شیر, ابوس بھی شیر, حمزہ بھی شیر, زیبر بھی شیر, حیدر بھی شیر. اسد وہ قبلہ جو شکار کو دور سے دیکھے, صفدر وہ جو دیکھ کے چلے, غضنفر وہ جو دیکھ کے جپٹے, ابوس وہ جو فضا میں چھلانگ لگائے, آبس وہ جو تیڑی جی 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 و جبیں کر لے,
اور حیدر وہ جو قلب و جگر کو نکال کے شمشیروں سنا پہ رکھ کے پار پار کر دے، پارا پارا کر دے، پاش پاش کر دے. ادھر سے مرحب آیا، ادھر سے علی آیا، اس نے ڈھال اٹھائی، اس نے تلوار اٹھائی، اس نے تلوار اٹھائی، علی نے ڈھال سے ہٹائی، پھر علی کی ضرب آئی تو کیوں نہ آتی کہ الف سے اسد اللہ ہے، کہو سبحان اللہ. الف سے اسد اللہ، فرشتے رک رک کے، حوریں جھک جھک کے، نعت کے قرآن ہے. الف سے اسد اللہ ہے، با سے باب علم ہے، تو الف سے اسد اللہ علی، با سے باب علم علی، تا سے تارک لذائز علی، سا سے سمرے ولایت علی، جیم سے جوہر سمین علی، ہے سے حاجت روا علی، خے سے خلیفہ رسول علی، دال سے دار حکمت علی، زال سے ذوالقرنین علی، رے سے رضوان من اللہ علی، زے سے زوج بطول علی، سین سے سید مسلمین علی، شین سے شیر جزا علی، صاد سے صاحب ذوالفقار علی، عین سے عرفان اللہ علی، غین سے غالب الکل غالب علی، فا سے فاتح خیبر علی، کام سے کاف سے قاتل مرحب علی، لام سے لائق ولایت علی، میم سے مشکل کشا علی، نون سے نت کے قرآن علی، واو سے وجہ اللہ علی، یا سے ید اللہ علی. اب علی کی ذرا مجھ سے نہ پوچھو، یا مرحب کے سر سے پوچھو، یا خیبر کے در سے پوچھو، یا جبریل کے پر سے پوچھو. میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ. حضرت زیادہ عرصہ بغداد میں رہے، ایران میں پڑھتے رہے، اور عرب ممالک سے اور بہت سے علاقوں میں. تو جب آج آپ نے دیکھا ہر جملے کے ہر لفظ میں کس طرح ادب جھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور ابھی تو یہ آپ نے ایک حصہ سنا کہ کیا خوبصورت اسد کا معنی، غضنفر کا معنی، اور پھر حیدر کا معنی، اور سب کا معنی شیر بتایا، لیکن سب کا شیر اور کا، اور جو ہے در ہے. بڑی خوبصورت گفتگو. تقریباً 10 سے 12 گھنٹے آپ نے صبر کیا، اور تھکاوٹ کے باوجود ہماری تھکاوٹ کو دور کر دیا. نہیں، جس کی تھکاوٹ دور ہوئی ہے وہی سبحان اللہ کہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جس محبت کے ساتھ حضرت کا خطاب سنا، اور ہر چہرہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، اور ہر آنے والا لفظ، ہر آنے والا جملہ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگلا کیا ہوگا. بہرحال یہ خوبصورت گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں نوجوان خطیب ہیں، ادیب ہیں، اور بہترین مدرس ہیں، فلاسفر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے حضور غزالی زماں کے بالواسطہ شاگرد ہیں. حضور غزالی زماں کے بالواسطہ شاگرد ہیں. اور دیکھیے میں نے کیسے کیسے آپ کو ہیرے دکھائے، اور یہ خوبصورت یہ نوجوان جو اپنی طرز کے، اپنے انداز کے خود ہی خطیب ہیں اور ادیب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ہمارے لیے باعث محبت بنائے. سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا،
برج محشر میں سب کا اٹھائیں گے وہ کملی والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گل پاک کے منبت پہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بنتی ہے بگڑی ہر بات مدینے میں بنتی ہے بگڑی ہر بات مدینے میں ہے فیضان محمد دن رات مدینے میں اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے برسات مدینے میں اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے برسات مدینے میں بنتی ہے بگڑی ہر بات مدینے میں ملتی ہے گناہگاروں کو نجات مدینے ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير یا الہ العالمین آج کی شب کا صدقہ اس محفل اس لنگر اس خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے کریم سید عالم کی زلف عنبری کی خیرات کا صدقہ مولا جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں تو علیم بذات الصدور ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما اس سب محفل کا ثواب اپنے پیارے آقا و مولا کی بارگاہ میں پہنچا سید عالم کا صدقہ اس محفل کا ثواب قبلہ و کعبہ حضور قبلہ والد صاحب اور حضور صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب حضور قبلہ غزالی زمان دادی دوران کی بارگاہ میں پہنچا اس کا ثواب شہنشاہ توسا حضور خواجہ شاہ سلیمان توسی کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا مخدوم شوکت حسن گیلانی صاحب مخدوم سجاد حسن قریشی صاحب پیر سید بنی محمد شاہ صاحب حضور ابوالکلام صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب ان حضرات کی ارواحوں کو پہنچا کر میرے بزرگ چچا جناب الحاج محمد نواز بھٹا صاحب ملک جعفر بھٹا صاحب منشی عمر دین صاحب اور چاچا سبھی چراغ دین صاحب جتنے بھی بھائی منظور صاحب علی احمد صابر صاحب یا اور جناب بالخصوص حاجی اللہ وسایہ بھٹا صاحب ان کی جتنی احباب ان کی اولاد جناب ملک خالد صاحب ان تمام کی ارواحوں کو اس کا حصہ عطا فرما یا الہ العالمین سید عالم کا صدقہ جو دور سے یہ نزدیک سے تشریف لائے
بھائی جناب محمد ریاض مہروی گولڈی صاحب اشارہ کر رہے ہیں دعاؤں کے لیے، مولا ان سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ شہنشاہ گولڈا حضور شاہ عبد الحق صاحب کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین دور سے یا نزدیک سے آنے والے تمام خواتین و حضرات کی عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اس جملہ انتظامیہ کی خیر فرما، جملہ حاضرین کی خیر فرما۔ الہی اول خیر آخر خیر فرما، ظاہر خیر باطن خیر فرما۔ یا اللہ یہ لنگر بانٹنے والے، یہ لنگر کھانے والے اور لنگر سے محبت مودت و پیار رکھنے والوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین سید عالم امام الانبیاء کی زلف عنبری کی خیرات کا صدقہ تمام حاضرین کی خیر فرما، تمام طلباء کو اپنے علم و عمل میں کامیابی عطا فرما۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ مولا رکھی نال شان دے، ٹوری نال ایمان دے۔ صلی اللہ تعالی علی نور الانوار برحمتک یا ارحم الراحمین۔